ایک خاکہ سا میرے ذہن میں آیا، میں کسی تفسیر کی بات نہیں ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. آپ سارے مجھ سے تو زیادہ جاننے والے بیٹھے ہو ماشاءاللہ. تو ادھر تمہارے استاد بیٹھے ہیں، وہ بہت ہی زیادہ جاننے والے ہیں. اگر یہ ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے یہ شروع ہو رہی ہے یہاں سے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. زمین آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. للہ، ظاہر کرو یا چھپ کے کرو، اللہ تمہارے ظاہر اور باطن کا حساب لے گا. جسے چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا. اللہ ہر چیز پر قادر. اس کے بعد ہے آمن الرسول، 2 آیات. سورہ بقرہ ساری احکام پر ہے، احکام پر ہے. سب سے زیادہ احکام پر مشتمل سورہ بقرہ، سب سے لمبی 286 کی آیات، اور بھری پڑی ہے احکام، حلال حرام، جائز ناجائز، معاشرت، معیشت، کاروبار، زندگی، عبادت، حج، عمرہ، زکوٰۃ، ہر چیز سے بھری پڑی. تو حکم کی عظمت آتی ہے حاکم کی عظمت کے ساتھ. اتنے لمبے چوڑے احکام کس نے دیے؟ میں نے دیے ہیں. تو کہیں گے تو ہیں کون؟ اتنے لمبے چوڑے احکام کون؟ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت آئے گی. ٹھیک ہے، یہ میرے بات ٹھیک ہے نا؟ حاکم کی عظمت نہیں ہوگی تو حکم کی عظمت نہیں آئے گی. یہ 2 جملوں میں، اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے لیے تیار کیا ہے کہ یہ جتنا کچھ کہا گیا ہے، کہنے والا وہ ہے زمین اس کی، آسمان اس کا، پہاڑ اس کے، ندی نالے اس کے، دریا سمندر اس کے، موسم اس کے، چار پاؤں پہ چلنے والے اس کے، 2 پاؤں پہ چلنے والے اس کے، رینگنے والے اس کے، اڑنے والے اس کے، تیرنے والے اس کے، ماضی حال مستقبل پر وہ پوری طرح حکمران ہے. ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتوں کا مالک ہے. ان الامر کلہ للہ، سارے امر، سارے اختیارات اس کے اپنے ہاتھ میں ہیں. یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو گرنے سے تھام کے رکھا ہوا ہے. یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام چلا کے رکھا ہے. الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، چاند، سورج، ستارے، سیارے اس کے غلام ہیں، اور اس کی ذات میں نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بچہ ہے، نہ کوئی مددگار ہے. وہ سب سے غنی ہے، کوئی کسی قسم کی محتاجی نہیں. احق من ذکر، احق من عبد، وانصر من ابتغی، وارأف من ملک، واجود من سئل، واوصى من اعطى، وهو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، والعلي لا سمي له، والغني لا ظهير له، لا ظهير له. كل شيء هالك الا وجهه، وكل ملك زائل الا ملكه، وكل ظل قالص الا ظله، مدبر بلا مشير، وقاهر بلا منير، ليس له بداية ولا نهاية، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية، قديم بلا ابتداء ودائم بلا انتهاء. هو سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت. یہاں ظفر عباس SSP تھا فیصل آباد، وہ میرا اسکول کا ساتھی، ہاسٹل فیلو، کمرہ ایک ہی کمرے میں ہم رہتے، کمرہ بھی ہمارا ایک ہی تھا. تو عبد الخالق آئے، ایک اور SSP، 3 چلے لگا رہے تھے. میں نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ظفر عباس سے ملا تھا. کہنے لگا میرا وہ بیچ میٹ ہے. بیچ میٹ کا مطلب ہے کہ وہ جو CSS کے بعد جو ٹریننگ ہوتی ہے اکیڈمی میں، وہ کٹھے تھے. اب ہم دونوں یہ پولیس لائن گئے، ایک دروازہ ادھر ہے، ایک دروازہ وہ یونیورسٹی کی طرف سے، وہ دور تھا، یہ قریب تھا. تو سپاہی کھڑا تھا دروازے پر، اس نے دور سے دیکھا 2 صوفی صاحب آ رہے ہیں. ٹھیک، دونوں کی داڑیاں، دونوں کی ٹوپیاں، دونوں کے کرتے، دونوں کی شلواریں، ٹخنوں سے اوپر شلواریں، لہٰذا وہ بے نیاز ہو گیا. تو عبد الخالق یہیں سے ٹرانسفر ہو کے کوئٹے گیا تھا، اور سب اس کو جانتے تھے، لیکن یہاں وہ کلین شیو تھا. وہاں اس نے جا کے 3 چلے لگائے، داڑھی رکھ لی، تو اب وہ داڑھی میں تھا. تو اس نے سپاہی سے کہا بھائی یہ دروازہ کھولو. اس نے یوں دیکھا، کہا اتوں آؤ، وہ جو یونیورسٹی والا گیٹ تھا، اتوں آؤ. تو جون کا مہینہ، اس نے کہا بھائی گرمی بہت ہے، یہی کھول دیں. تو
کہا صوفی صاحب سنیا نہیں، اتوں آؤ. اب ایک حکم جا رہا ہے لیکن حاکم کی عظمت کوئی نہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہا ہے اتوں آؤ. انہوں نے پھر محنت کی، کہنے لگا صوفی صاحب ہمیں کھپا گیا، میرے کو چابی کوئی نہیں، ابھی کو تالا لگا ہے، میرے کو چابی کوئی نہیں، اتوں آؤ. تو اب اس نے اپنا تعارف کرایا، کہا میرا نام عبد الخالق. آگے اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی ایس ایس پی، چونکہ یہیں سے ٹرانسفر ہو کے کوئٹہ گیا تھا اور وہیں سے 3 چلے کے لیے نکلا. انہوں نے کہا عبد الخالق سر اس کا جی چاہے سجدے میں پڑ جائے اس کے آگے، چونکہ اس نے پہلے دیکھا صوفی صاحب ہے، یہ میرا کی کر سکتا ہے، پھر دیکھا ایس ایس پی، یہ تو میں ڈسمس کر سکتا ہے، ایس ایس پی سپاہی کو نوکری سے فارغ کر سکتا ہے. انہوں نے کہا میرا بیڑا غر کر دے گا. سر اور چابی نکالی، کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے. میں نے کہا یہاں سے مجھے ایک قانون ملا کہ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت، اگر حاکم کی عظمت نہیں ہے تو حکم کی عظمت نہیں آ سکتی. یہ قرآن میرے رب کا کلام پڑھو. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیر. تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى. کیسے تعارف اللہ قرآن کا کروا رہا ہے، لیکن ہمارے دل کیوں نہیں جھکتے، جسم دل کیوں نہیں جھکتے کہ اس کے مالک کی عظمت سے دل خالی. تو سورہ بقرہ پر اللہ تیار کر رہا ہے، تو اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے. سمجھتے ہو میں کون ہوں؟ میں یہ ہوں، میں یہ ہوں. تمہارے اندر کو بھی جانتا ہوں، باہر کو بھی جانتا ہوں. یعلم السر و اخفا. اخفا کہتے ہیں کہ ہونٹ بند لیکن آدمی بول رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سنتا. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ. تخفو وساوس، خیالات، اللہ وہ بھی دیکھے. لہذا خیالات پہ پکڑے، تمہارے ظاہری اعمال پہ پکڑے اس کو، قدرت ہر چیز پر قادر ہے. تو مانو گے میری؟ تو بندے کہتے ہیں جی مانیں. تو کہا پھر چلو لائن میں آ جاؤ. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ اب نوکری تو ہو چکی ہے، اب ایک تحریری معاہدہ ہو رہا ہے کہ تم نے کیا کیا مان کے چلنا ہے، کیا کیا مان کے چلنا ہے. تو جو کچھ اللہ کہہ رہا ہے وہ تم نے کرنا ہے. اور کتاب، انبیاء، رسول، یہ ایمان کی کیا بات ہے کہ جو کچھ میرا رب کہہ رہا ہے وہ سارا کچھ کرنا ہے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یعنی یا اللہ ٹھیک ہے تحریر پڑھوائی، یہاں بھی تو داخلے سے پہلے ہوتی تھی تحریر پڑھواتے تھے، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ہے پڑھ لو، اسے کرو گے نا؟ ہاں جی کروں. تو پھر اللہ تھوڑا اس کو نا تیار کرتا ہے، کہتا ہے پوری اطاعت کا اعلان کر، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. پوری مانوں گا اور تیری بخشش کا طلبگار بنوں گا. پھر اللہ اس کو تھاپڑا مار کے کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ڈرو نہیں، جتنی تیری ہمت ہے نا اتنا ہی تجھ سے کام لوں گا، اس سے زیادہ نہیں لوں گا. تیار ہو کہ تیار. چلو بھائی نوکری پکی. تو تنخواہ کیا لو گے؟ ہوتا ہے نا تنخواہ کیا لو گے؟ وہ کہتا ہے جی میں اتنی لوں گا اور میری یہ شرط ہے، میرا یہ ڈیمانڈ ہے، میری یہ ڈیمانڈ. یہاں الٹا ہو رہا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نوکر سے کام زیادہ لیں تنخواہ تھوڑی دیں، اور کام کرنے والے کی کوشش ہوتی ہے کام تھوڑا کروں تنخواہ زیادہ ہو. یہ دونوں طرف کی نفسیات. کاروباری آدمی کہتا ہے وہ تلاش کرو جو کام زیادہ دے پیسے تھوڑے لے، اور کام کرنے والا کہتا ہے وہ بندہ تلاش کرو جو پیسے زیادہ دے اور کام تھوڑا لے. تو اب اللہ کی ذات سامنے ہے اور اس سے یہ لکھت پڑھت ہو رہی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے کچھ سہولتیں مانگ لیں. سہولتیں مانگنے کی پیشکش مل والا نہیں کرتا، فیکٹری والا نہیں کرتا، کاروبار والا نہیں کرتا. کام کرنے والا خود کہتا ہے جی میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے، میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے، میری یہ بھی ڈیمانڈ ہے. تو وہ کہ ہاں جی ہاں آپ کی اتنی پوری کر سکتے ہیں، اتنی پوری نہیں کر سکتے. ہم آپ کو 1 گاڑی دیں گے 2 نہیں دے سکتے، ہم آپ کو فلاں گاڑی دیں گے فلاں نہیں دے سکتے. نوکر مانگتا ہے سہولت اور مالک کچھ دیتا ہے کچھ روکتا ہے. یہاں الٹا ہو رہا ہے. سورہ بقرہ کے ساتھ ہم عہد کر چکے ہیں اور تحریری معاہدہ ہونے کے بعد اللہ کہتا ہے کوئی سہولت تو مانگ، کوئی سہولت تو مانگ مجھ سے. وہ کہتا ہے یا اللہ تو ہی بتا کیا مانگوں. تو اللہ کہتا ہے تو یوں کہے کہ یا اللہ پہلے میری ایک مثال سنو. میرے پاس ایک آدمی آتا ہے کہتا ہے جی مولانا صاحب میں آپ کی زمینوں پر کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے
کبھی میں بھول کے غلطی کروں گا، کبھی جان بوجھ کے کروں گا، میں نے آکھنا کچھ نہیں، کیا خیال ہے میں اسے رکھوں؟ میں کہوں گا پتر او دروازہ ہی او تو نکل جائے۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ مجھ سے سہولت مانگ، کیا؟ یا اللہ لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ کبھی تو ہوگا گڑبڑ معاملہ، بھول گئے، اور کبھی خطا ہوگی، بھولے نہیں ہوں گے، جان کے خطا کی ہوگی، اور کچھ کہنا نہیں، ہمیں نوکری پکی رکھنا میری۔ اللہ کا ٹھیک ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مانگ مجھ سے، یہ مانگ اللہ کہلوا رہا ہے کہ یہ مانگ مجھ سے کہ میں تیری جان بوجھ کے غلطی پر بھی نوکری سے فارغ نہ کروں اور بھول والی بھی فارغ نہ کروں۔ آگے ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملت علی الذین من قبلنا، اور یا اللہ جو باقی مزدوروں سے کام لے رہے ہو نا اوکھے اوکھے، مجھ سے وہ اوکھے کام نہ لینا، سوکھے سوکھے کام لینا۔ جو بنی اسرائیل سے تو نے بڑے بڑے کام لیے نا مشکل، وہ مجھ سے نہیں ہوتے، سوکھے سوکھے کام لینا جو آسان ہوں، تنخواہ زیادہ ہو، کام سوکھا ہو۔ اللہ کہہ رہا مانگ، اور یہ بھی مانگ کیا؟ ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، جو میں نہ کر سکوں چاہے سوکھا بھی ہو تب بھی مجھ سے وہ کام بھی نہ لینا۔ تے تنخواہ کڑی گل دی، مفت کی روٹی کھلا۔ میں ڈیرے میں بیٹھا تھا، ہمارا میراسی آ گیا، سب سر بخت خیر سرداریاں کہے، میں کہا کیویں؟ میرے پتر نو نوکری لوا۔ میں کہا میراسیاں کدی نوکری کی تھی؟ میں کہا بھوک مار گئے ہیں، زمیندار شہرانوں بڑھ گئے، اکثر جو بڑے زمیندار تھے شہروں میں آ گئے، ڈیرے ویران ہو گئے، خیرات صدقات کے سلسلے بند ہو گئے۔ تو ہم نے اللہ کے فضل سے اپنا ڈیرا بھی آباد رکھا ہوا ہے اور اپنا شہر بھی آباد رکھا ہوا ہے۔ تو میں کہا نوکری کر سیں کہ جی کرنا جی، بھوک مردے پہ ہیں۔ تو میں نے وہ کوٹ ادو تھی فاطمہ شوگر مل، اس کے جو تھے نا جی ایم میرے دوست تھے، میں نے ان کو فون کیا اس طرح ایک ہمارا بچہ آپ نوکری رکھ لیں، کہاں بھیج دیں، ہم لیبر میں لے لیں گے مزدوروں۔ تو میں نے اسی رو میں کہہ دیا چاچا انہوں لے جا کوٹ ادو، انہوں لیبر چ رکھ لے سے، اور سر بخ دی خیر آباد رمن می اللہ بخ دے دے۔ ایک ہفتہ گزرا تو دونوں باپ بیٹا پھر دیرے پہنچے ہوئے۔ میں کہا میں نوکری واسطے گلے آئی تھی، کدھر آ گیا؟ اس کا باپ کہنے کا مولانا صاحب میں سمجھا لیبر کوئی افسر ہوندا ہے، میرا پوچھ میرا پوتر افسر لگتا، انہیں تو بوریاں ڈھومن تے لا چھڑیا، بلا سا میراسیاں کدی بوریاں چاہیے؟ میں کہا میں نے تینوں پہلے آ کے آئی تو میراسیاں دا کم نہیں۔ اللہ ہم سے یہ کہلوا رہا ہے، تم ذرا سوچو، یہ اللہ کہلوا رہا ہے کہ یا اللہ گڑبڑ کروں گا، سورہ بقرہ تو میں انہیں مان لیا ہے، لیکن کبھی بھول کے کروں گا، کبھی جان بوجھ کے کروں گا، مجھے فارغ نہیں کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے جو کام تو نے پہلوں سے اوکھے اوکھے لیے وہ مجھ سے نہیں لینے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو میں نہیں کر سکتا وہ بھی مجھ سے نہیں لینا۔ تو اس کے بعد کوئی تنخواہ کا مطالبہ بنتا ہے تو کہتا ہے یہ تو سہولتیں لے لے اور تنخواہ لے لے۔ وہ کیا ہے؟ واعف عنا، ساری معاف کر۔ عفو کہتے ہیں مٹا دینے، مٹا دینا، چھپا دینا، کہ میرے سارے عیب چھپا دے۔ واغفر لنا، اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ ورحم، اور اس جہان میں رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ انت مولانا، اللہ ہی سے وہ بے اعتبارہ ہو رہا ہے کہ اتنی سہولتیں دے کر اتنی بڑی تنخواہ کہاں سے دے رہا ہے، تو وہ تذبذب کا شکار ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے فکر نہ کر، میں تو تیرا مولا ہوں، میں نہیں تو کرنا اور کون کرے گا، میں تیرا مولا ہوں۔ اگلی بھی مانگ فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ کفر پر بھی ہمیں عزت نصیب فرما، بلندی نصیب فرما۔ یہ ایک خاکہ میرے ذہن میں اس سوچ کے بعد کہ یہ خزانہ جو ہے عرش کا اور یہ خزانہ ہے جنت کا، تو اس میں کیا چیز ہے؟ کسی تفسیر میں تو ملا نہیں، پھر رب رمیت من غیر رامن کو استعمال کیا ہے، تو ٹھیک ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اور غلط ہے تو میری تو منی ویلی یہ ہے کہ اس میں اللہ کی کمال شفقت، کمال محبت، کمال رحمت۔ ذرا غور تو کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ تو آدمی دو ہی طرح تو غلطی کرتا ہے، کبھی بھول کے کبھی جان کے، تو کہتا دو میں واری سانو کچھ نہیں آکھنا، لا تؤاخذنا، یا کچھ نہ کہنا، کہلوانا والا، یاد کروانا والا۔ یہ اسی دعا کی وجہ سے یہ خزانہ عرش بنی ہے۔ اور آگے دیکھو، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، یا اللہ پہلے اپنی غلطیوں کی گنجائش لی
پھر اپنی سستی کی گنجائش لی کہ اوکھے کام نہ کہنا مجھے، جو پہلوں کو تو نے کروائے نا وہ میں نے نہیں کرنے، میں سوکھے سوکھے کروں گا۔ پھر ان سوکھے سوکھوں میں بھی جو میری طبیعت میں نہیں آئے گا میں وہ بھی نہیں کروں گا، تنخواہ پوری دینا۔ انہوں نے کہا جا پوری لے جا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اس دعا کی وجہ سے مجھے لگتا ہے، واللہ عالم، میں دعوے سے اللہ مجھے بچائے، میں زندگی میں جتنا کفر سے ڈرتا ہوں اتنا ہی دعوے سے ڈرتا ہوں، اور اتنا ہی تکبر اور عجب سے ڈرتا ہوں کہ شہرت انسان کو بہت بڑے امتحان میں ڈال دیتی ہے، بہت بڑے امتحان میں ڈال دیتی ہے۔ تو میں آپ بچوں سے ہمیشہ کہتا رہتا ہوں میرے لیے دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی خیر نصیب فرمائے، اس کے شر سے بچائے، کہ یہ بہت خیر عظیم ہے اور یہ بہت بڑا شر عظیم ہے۔ اس میں آدمی عجب تکبر کا شکار ہو جائے تو نہ دین بچتا ہے نہ دنیا بچتی، اور اس میں تواضع عاجزی اللہ اس کو نصیب فرما دے تو یہ بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا خزانہ ہے میرے رب کے دی ہوئی نعمتوں میں سے، بڑی نعمتوں میں سے نعمت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی دیکھو کہ خود اپنی طرف سے کہہ رہا ہے یہ بھی سہولت مانگ لے، یہ سہولت مانگ لے، یہ سہولت مانگ۔ اتنی سہولتیں دینے کے بعد تنخواہ دینے کو دل ہی نہیں کرتا تو کہتا ہے تنخواہ یہ مانگ، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا۔ دنیا بھی بن گئی، عاقبت بھی بن گئی، انت مولانا۔ یہ تسلی کے لیے بھائی ڈرو نہیں، ڈرو نہیں، مانگو، کھل کے مانگو، کھل کے مانگو۔ ڈر رہا ہے کہ اتنا دے گا بھی صحیح کہ نہیں دے گا، بھی صحیح کہ نہیں دے گا، تو کہا انت مولانا، تو نہیں دینا اور کس نے دینا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کفر پر غلبہ نصیب فرما، فتح نصیب فرما۔ تو میرے رب کے رحم کرم، ایک آخری بات کر کے پھر دعا کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یبنا کیا ہے، یبن آدم انک ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید وان لم تسلم لی فیما ارید اتعبتک فیما ترید ولا یکون الا ما ارید۔ میرے بندے، ایک تیری چاہت ہے، ایک تیرے رب کی چاہت ہے، یہ میرے رب کی چاہت، یہ اس کی کتاب ہے، یہ میرے رب کی چاہت۔ ایک میری چاہت ہیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے۔ تو خواہشات کا ایک جنگل ہے، تو اور زندگی مختصر ہے۔ انسان کی بے بسی یہ نہیں کہ پیسے تھوڑے ہیں، انسان کی بے بسی ہے کہ زندگی تھوڑی، مختصر زندگی میں کتنی خواہشات پوری کر سکے۔ لہٰذا خواہشات پہ چلنے والا راستہ، اس میں سکھ نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے کیا خوبصورت ڈیل کی ہے، انت ترید و انا ارید، ایک تیری خواہش اور چاہت ہے، ایک تیرے رب کی، تیرے رب کی چاہت یہ ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، تو اس چاہت کے آگے سر جھکا دے۔ پھر تو کیا کرے گا، کَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، پھر جو کچھ تو چاہے گا وہ میں کر دوں۔ اور اس کے سامنے سر جھکانے میں کتنی گنجائشیں نکال کے اس نے خود دی ہیں کہ گنجائشیں مانگ لو، مجھے پتا ہے تم کمزور بھی ہو، مجھے پتا ہے تم جلد باز بھی ہو، مجھے پتا ہے تم غصے والے بھی ہو، مجھے پتا ہے تم ضعیف بھی ہو، خلق الانسان ضعیفا وکان الانسان عجولا وکان الانسان قتورا وکان الانسان اکثر شیء جدلا۔ یہ سارا قرآن بتا رہا ہے کہ بخیل بھی ہو، جلد باز بھی ہو، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ، یئوس قنوط فرح فخور، یہ سارے اکثرے تو اللہ ہمیں کر کے دے رہا ہے۔ تو اس کے سامنے جھکانے کے بعد کہتا سہولتیں مانگ، کچھ کروں گا کچھ رہ جائیں گا، چلو ٹھیک، معافی مانگو کہ ہم مانگو، معافی مانگ لوں گا ٹھیک ہے میں معاف کر دوں، جتنے بھی کرو گے میں معافی مانگو میں معاف کر دوں۔ آدم اور شیطان میں کیا فرق ہوا، ایک نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اور ایک نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ گناہ ہو جانا بچوں، بڑے سے بڑے نیک آدمی سے گناہ ہو سکتا ہے، اور کبھی کسی کی نیک آدمیوں کی غلطیاں نہ پکڑا کرو ورنہ برباد ہو جاؤ گے، یاد رکھو برباد ہو جاؤ کہ نیک سے، صحابہ سے بڑھ کر کوئی نیک ہو سکتا، صحابہ سے بڑھ کر کوئی اللہ کا مقرب ہو سکتا۔ کائنات کا واحد طبقہ جب سے انسانیت بنی، واحد جماعت جن کی زندگی میں انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم سے اللہ راضی ہو گیا، اور جن کی زندگی میں انہیں کہا جا رہا ہے تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی، تو ان سے خطا نہیں ہوئی، ان سے گناہ نہیں ہوئے۔ بڑے سے بڑے مرد سے، عورت سے خطا ہو سکتی،
کسی کی خطاؤں کے پردے چاک نہ کرنا، اندھے ہو جانا دیکھنے، سننے سے بہرے ہو جانا، بولنے سے گونگے ہو جانا، تو اللہ تم پر اپنی ستاری کی ایسی چادر ڈالے گا کہ نہ اس جہان میں کسی کو تمہارے عیب دکھائے گا، نہ اس جہان۔ لوگوں کے عیب دیکھنے کا ایک نشہ ہوتا ہے، ایک مزہ ہوتا ہے، اس میں زہر بھرا ہوا ہے، زہر۔ تمہارا دین بھی جائے گا، تمہاری دنیا بھی جائے گی۔ تو میں قربان جاؤں، معاملہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، کفی تو کفی ما تو سب کچھ کر دوں۔ ہاں پھر آگے تھوڑی سی اپنی دھمکی بھی دکھائی ہے، علم تو سلم لی فی ما ہو رہی۔ ہاں پھر یہ دیکھ لے، اگر تو نے میری چاہت کے اپنے آپ کو سپرد نہ کیا، پھر اطاعت تو کفی ما ترید، تو پھر اپنی چاہتوں میں ہمیشہ تھکتا رہے گا، تیرا رب تجھے تھکاتا رہے گا، اور ہوگا وہ جو تیرا اللہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس قرآن سے جوڑ دے، یہ میرے رب کا اتارا ہوا خزانہ ہے، اس کے ایک لفظ میں داخل ہونا چاہو تو ساتوں زمین آسمان اس کے ایک لفظ میں داخل ہو سکتے، چونکہ یہ وہ لفظ ہے جو میرے اللہ کی زبان سے نکلا۔ تورات اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں ہے، زبور اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں ہے، انجیل اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام نہیں ہے، صرف قرآن میرے رب کی زبان سے نکلا، اس لیے تو وہ مٹ گئیں۔ اگر وہ اللہ کی زبان سے نکلی ہوتی تو کبھی نہ مٹتی، چونکہ اللہ کی ہر صفت زوال سے پاک۔ اللہ کی قسم، جھک جانے میں جو عزت ہے وہ سر اٹھانے میں نہیں ہے، چپ رہنے میں جو سکون ہے وہ جواب دینے میں نہیں۔ ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں اور ان میں گندا پانی جمع ہو جائے، اور تو زبان سے چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے، تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ دونوں کو بیلنس کیا۔ بہترین مسلمان وہ ہے جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک۔ جب تک آپ کو صبر اور برداشت کرنا نہیں آئے گا، آپ کی زندگی خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ غصے کو پینا سیکھو، غصے کو دبانا سیکھو، غصے کے وقت چپ رہنا سیکھو، تو آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی۔ دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلانیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے، وچے ونج مہانے ہو۔ میرے نبی نے گھروں کو آباد کرنے کا ایک خوبصورت طریقہ بتایا کہ اس زبان پہ قابو کر لو، اس زبان پہ قابو کر لو، خاموش رہنا سیکھ لو۔ غصے کے بیوی کو غصہ چڑھ جائے تو خامند چپ کر جائے، خامند کو غصہ چڑھے تو بیوی چپ کر جائے، تو آپ کا گھر خوبصورت رہے گا۔ اگر دونوں ہی آگ لگ گئی اور دونوں ہی بولنا شروع ہو گئے تو آپ بھی گئے، آپ کے بچے بھی گئے۔ اپنی زبان پہ قابو پانا سیکھو۔ ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، فوت ہوگی بیچاری، کچھ ہی بڑی لڑاکی، چھوٹے قادی آئے تو چنگا شرلی پٹاخا ہے، تو وہ آئی میری بہن کے پاس، کہتی بی بی میریاں نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، لڑتی آپ تھی، میریاں نوواں میرے نال بڑا لڑدیاں، میں نے کوئی تویز دے کہ ساریاں میریاں نوکر بن جانا۔ اب میری بہن کو تو پتا تھا کہ ماشاءاللہ آپ سوا سیر ہے، تو میری بہن تویز گنڈے کا ہمارے ملک میں بڑا رواج ہے، تو ایسے الٹی سیدھے لکیریں لگا کے نا، تو رول کر کے چھوٹا سا بنا کے نا، کہا کہ ماسی جب تیری لڑائی ہونے لگے تو یہ تعویذ تم نے یہاں رکھ لینا اور چک مار لینا ایسے، اور اس کو گرنے نہیں دینا، گر گیا تو تیری خیر کوئی نہیں۔ اور اس نے کیا کیا، اس کو چپ کروانے کا طریقہ، تو تعویذ کی تو بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو ایک ہفتے کے بعد آ گئی، بی بی تو بڑا چنگا تعویذ دیتا، ساری لڑائی ختم ہو گئی کیونکہ ماسی شریفہ چپ ہو گئی۔ تو یہ سب ان عورتوں کو بھی تعویذ دیتا ہوں، ماسی شریفہ والا آپ کو بھی دیتا ہوں۔ ماسی شریفہ والا تعویذ لے لو، آپ کی زندگی بڑی خوشحال ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم، جھک جانے میں جو عزت ہے وہ سر اٹھانے میں نہیں، چپ رہنے میں جو سکون ہے وہ جواب دینے میں نہیں۔ آپ خاموش رہنا سیکھو، آپ اپنے بچوں کو عزت دینا سیکھو، اپنے بچوں کو ٹائم دیا کرو۔ یہاں مرد کی بھی جاب ہے، عورت کی بھی جاب ہے، تو بچے نظر انداز ہوتے ہیں، ان کو ٹائم دو۔ میرے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو، اور آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ اور ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں اور ان میں گندا پانی جمع ہو جائے، اور تو زبان سے چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے، تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ دونوں کو بیلنس کیا ہے۔ بہترین مسلمان وہ ہے
جس کا بیوی کے ساتھ اچھا سلوک۔ آپ نے 11 شادیاں کی، یہ شوق کی نہیں تھی، یہ اللہ کے حکم کی تھیں اور ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے تھیں کہ آپ یہاں رہو یا کہیں اور جگہ رہو، جب تک آپ کو صبر اور برداشت کرنا نہیں آئے گا آپ کی زندگی خوبصورت نہیں ہو سکتی۔ غصے کو پینا سیکھو، غصے کو دبانا سیکھو، غصے کے وقت چپ رہنا سیکھو، تو آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی، بہت حسین ہو جائے گی۔ زندگی اندر ہے، باہر نہیں۔ اب رولز رائس میں چڑھ کے کوئی اچھی زندگی نہیں گزار رہا ہے، لائف تو اندر ہے۔ دل دریا سمندروں ڈوبے کون دلامیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، یہ اندر ہے، لائف اندر ہے۔ اور کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، جب اندر بجھا ہوا ہو تو پھر باہر کی چیزیں کوئی مزہ نہیں دیتی۔ عاصم کے مرنے کے بعد ہمیں کوئی شے اچھی نہیں لگتی، حالانکہ لائف ہر نعمت موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ میرے بیٹے کا نام عاصم تھا جو فوت ہوا ابھی، جو 36 سال کی عمر میں، تو کوئی شے اچھی نہیں لگتی کہ اندر ویرانی آ گئی۔ یہ اندر میں خوشحالی ہو، اس کے لیے صرف ایک ہی دوا ہے، وہ ہے محمدی بننا اور محمدی اخلاق کو اختیار کرنا، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی جان سے لڑائی لڑنا۔ ایک ہمارا دوست تھے، وہ تبلیغ میں گئے تو ان کو داڑھی رکھنے کا شوق ہو گیا، اب بیوی ان کی رکاوٹ بنے کہ داڑھی رکھو گے تو مجھے طلاق دینی ہو۔ اب وہ کافی دیر بیچارے سوچتے رہے، ایک دن ان کو ترکیب سوجی، آ کے بیگم سے کہنے لگے میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں دوسری شادی کروں، لیکن میں سوچتا ہوں پہلے داڑھی رکھوں یا پہلے شادی کروں۔ تو ان کی بیگم نے کہا پہلے داڑھی رکھ لو، پہلے داڑھی رکھ لو۔ تو ایسے اپنی بیگمات کو مناؤ پیار محبت سے۔ عزت تو نبی کے طریقے میں ہے، نبی کا طریقہ چھوڑ کے میرا والد مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا، تو آج میں یہاں کھڑا ہوتا، اگر میں ڈاکٹر ہوتا، میرا چھوٹا بھائی ڈاکٹر ہے، بہت اعلیٰ ڈاکٹر، تو میں یہاں کھڑا ہوتا۔ مجھے یہاں میرے نبی کا طریقہ لے کر آیا ہے، میرے نبی کی سنت لے کر آئی ہے، میرے نبی کی زندگی لے کر آئی ہے، اور آپ جس محبت سے تشریف لائے ہیں اس کے پیچھے میرے نبی کی زندگی ہے۔ تو اللہ کی قسم عزتوں کا خزانہ ہے میرے نبی کی پاکیزہ زندگی۔ تو آپ نے ہمیں پوری زندگی گزار کے دکھائی۔ حضرت عائشہ کی دلداری فرما رہے ہیں، عائشہ انہو لیہون علی ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے تو جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے۔ بھلا جس نے رب کو دیکھا ہو اس کے لیے کسی اور کی حاجت رہ جاتی ہے؟ باقی یہ صرف دلداری کے لیے تھا۔ ایک دوسرے کی تعریف کرو، ایک دوسرے کے لیے اظہار محبت کرو۔ آج کا ماحول ایسا ہے، بیگم سے کہو گے آئی لو یو، کی خیرت ہے کیوں ہے؟ وہ تم سے کہے گی آئی لو یو تو تم بھی پوچھو گے خیرت ہے، کوئی چکر تو نہیں آ رہا۔ اظہار کرو، اظہار محبت کرو، اس سے آپ کے باؤنڈنگ ہوگی۔ اولاد کو ماں باپ سمجھتے ہیں بس ہماری اولاد ہے، ہمیں ان سے پیار ہے، ان کو عزت دو، ان سے اظہار محبت کرو۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنے ایک مرید کے ہاں کھانے پہ گئے تو پوچھنے لگے کھانا کس نے بنایا؟ مرید نے کہا جی میری بیگم نے بنایا۔ تو اس کو بلاؤ، ان کی بیگم آ گئی تو فرمانے لگے بیٹی آپ کا کھانا کھایا بہت ہی اچھا تھا، بہت مزے کا تھا۔ وہ رونے لگی دھاڑ دھاڑ۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب پریشان ہو گئے کہ بیٹی خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی حضرت آپ کے مرید کے پاس مجھے 30 برس ہو گئے، 30 سال، کبھی ایک دن اس نے میری کسی چیز کی تعریف نہیں۔ اظہار کرو، اظہار کرو۔ حضرت فاطمہ وہاں سے دروازے میں داخل ہو رہی ہیں، آپ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں یا کرسی پر ہیں یا زمین پر ہے، جو ہی حضرت فاطمہ تھے تو ایسے تیزی سے آگے بڑھتے تھے، وہیں نہیں کھڑے رہتے، ویسے حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کو یہاں بوسہ دیتے، اور کبھی ماتھے کا بوسہ لیتے، پھر ہاتھ پکڑے پکڑے ان کو ایسے لاتے اور چارپائی پہ بٹھاتے، اس کے بعد خود بیٹھتے تھے۔ یہ میرے نبی کی عزت ہے اولاد کے ساتھ، یہ عزت دو، وہ تمہارے رہیں گے، تمہارے بن کے چلیں گے۔ ان کو نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تمہارے پیار کی ضرورت۔ اور جب اللہ کے نبی حضرت فاطمہ کے گھر جاتے تو حضرت فاطمہ یہ کرتی تھی،
وہ کھڑی ہو جاتی، آگے بڑھ کر اللہ کے نبی کے ماتھے کا بوسہ لیتی، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو چارپائی پہ بٹھاتی، پھر خود نیچے بیٹھتی تھی۔ تو اظہار بہت بڑی دوا ہے، بہت بڑی غذا ہے۔ انسان محتاج ہوتا ہے اچھے کیے کہ وہ تعریف چاہتا ہے، خوشامد نہیں ہے، خوشامد حرام ہے، اور تعریف واجب ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کرو۔ یہ آپ کے بڑے گھر سے اور بڑی گاڑیوں سے آپ کی زندگی خوبصورت نہیں بنے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے سے آپ کی زندگی خوبصورت بنے گی۔ باقی سب دھوکہ ہے، میرے رب کی قسم، سب فریب ہے۔ کچھ سال پہلے یہاں سے کوئی بڑے تاجر کی بیگم گئی وہاں لاہور، تو مجھے انہوں نے ملنے کی خواہش ظاہر کی، تو ملانے والے نے کہا کہ یہ خاتون کے جو خامد ہیں وہ پاؤنڈ میں اربوں پتی، پاؤنڈ میں۔ وہ آ گئی اور آ کے رونا شروع کر دیا کہ لوگ مجھے سمجھتے ہیں میں بڑی خوش قسمت ہوں، بڑی دولت ہے، بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن میں سب کو کیا کروں، میرے خامد کا سلوک ہی اچھا نہیں۔ ہر شے اس نے زیرو کر دی کہ سلوک اچھا نہیں۔ اس کے چند دن بعد ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا کہ حضرت اللہ نے دنیا کی ہر دولت دی، ہر شے دی،